اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں دیکھنے کو مل سکیں۔ ایک دن جنگل میں چالاک خرگوش راجو، جو اپنی تیز فہمی اور عقل مندی کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھا، اپنے کھانے کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوفناک سانپ پر پڑی جو اس کے علاقے میں آ گیا تھا۔ یہ سانپ بہت زہریلا اور خطرناک تھا اور جنگل کے تمام جانور اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ سانپ ہر کسی کو اپنی زہریلی پھنکار سے ڈراتا اور بے خوف ادھر ادھر گھومتا تھا۔ سانپ نے جیسے ہی راجو کو دیکھا، وہ اس کے قریب آ گیا اور گرایا، تمہیں اپنی عقل پر بڑا ناز ہے، لیکن میں تمہیں آسانی سے نگل سکتا ہوں۔ راجو کو فوراً اپنی عقل کا سہارا لینا پڑا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب سانپ، آپ تو بہت طاقتور اور زہریلے ہیں اور میں آپ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے بادشاہ شیر کو سانپ بالکل پسند نہیں؟ سانپ حیرانی سے بولا، کیا واقعی شیر کو سانپ ناپسند ہے؟ راجو نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، اور وہ تو یہاں کے تمام سانپوں کو ختم کرنے کا حکم دے چکے ہیں۔ اگر آپ مجھے کھا گئے تو شیر کو فوراً خبر ہو جائے گی اور وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ سانپ نے سوچا کہ خرگوش کی بات میں کچھ دم ہو سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، تو پھر تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ راجو نے چالاکی سے جواب دیا، میں بادشاہ شیر کا خاص خادم ہوں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں شیر کو سمجھا دوں گا کہ آپ بے ضرر ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سانپ کو یہ تجویز مناسب لگی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں ضرور کاٹوں گا۔ راجو نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہیں۔ اور یوں سانپ نے راجو کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ اپنی معمول کی زندگی گزار رہا تھا اور اس نے سوچا کہ شاید راجو نے واقعی اسے بچا لیا ہے، لیکن ایک دن اسے ایک عجیب بات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس نے شیر کی دھاڑ سنی۔ شیر اپنے شکار کی تلاش میں تھا اور سیدھا سانپ کی طرف آ رہا تھا۔ سانپ کو فوراً یاد آیا کہ راجو نے کیا کہا تھا۔ وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تالاب کے قریب پھسل کر پانی میں گر گیا۔ پانی میں گرنے کے بعد وہ بری طرح پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سانپ نے بار بار نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم پانی میں سست ہو گیا تھا۔ اچانک راجو وہاں سے گزرا اور سانپ کو پانی میں پھنسا دیکھ کر رک گیا۔ سانپ نے راجو کو دیکھتے ہی چلایا، اے خرگوش، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں۔ راجو نے سوچا کہ اب اس کے پاس سانپ سے انتقام لینے کا موقع ہے، لیکن اس نے فوراً اپنی عقل کا استعمال کیا۔ اس نے سانپ کو کہا، یاد رکھو، تم نے مجھے دھوکہ دینے کی دھمکی دی تھی، لیکن میں انتقام لینے پر یقین نہیں رکھتا۔ میں تمہیں ایک بار پھر بچاؤں گا، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ سانپ نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ راجو نے پانی سے ایک لمبی لکڑی نکالی اور سانپ کو باہر نکالا۔ سانپ پانی سے نکلتے ہی راجو کے قدموں میں گر گیا اور بولا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے مجھے 2 مرتبہ زندگی دی۔ اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ عقل اور نیکی کا راستہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جنگل میں سانپ کے بدلاؤ کی خبریں پھیلنے لگیں۔ وہ اب دوسرے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بلکہ ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن شیر بھی اس خبر کو سن کر حیران ہوا اور سانپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ سانپ نے شیر کے سامنے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میں اب بدل چکا ہوں اور یہ سب راجو خرگوش کی نیکی اور عقل کی بدولت ہوا ہے۔ شیر نے راجو کو دربار میں بلایا اور اس کی تعریف کی۔ راجو نے ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیشہ طاقت سے بڑی عقل ہوتی ہے اور نیکی ہمیشہ دوسروں کو بدل سکتی ہے۔ نیکی اور عقل مندی کے ذریعے دشمن کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے اور سچی توبہ سے ہر کسی میں تبدیلی ممکن ہے۔